بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 12 فروری سال 2020 ہے اور دن ہے جناب آج بدھ کا۔ بڑی خبر جناب ایک اور ہے پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے۔ اس پہ جتنا بھی ہم خوش ہوں جتنا بھی خوش ہوں وہ کم ہے، خوشی کی انتہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک آتے سار ہی ایک اعلان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ جو حملے کیے جاتے ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں مسلمانوں کے لیے، اور یہ جو مغربی ممالک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اظہار رائے کی آزادی ہے، ہم اس پہ بین نہیں کر سکتے، اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے، تو یہ اس لیے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے پہلے بھی حکومتوں نے کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں، لیکن عمران خان کو سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء کرام اور مقدس ہستیوں کے لیے ہم ہر جگہ آواز بلند کریں گے۔ یہ آواز انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی بلند کی، اور آنے کے فوراً بعد آپ کو یاد ہوگا کہ باہر مغربی ممالک میں کیا ہوتا ہے، قرآن مجید خدا نخواستہ نعوذ باللہ نظر آتش کیا جاتا ہے، کارٹونز بنائے جاتے ہیں توہین آمیز، ٹھیک ہے جی، ان کی نمائش کر دی جاتی ہے، وہ شائع کر دیے جاتے ہیں، اور یہ کام مغربی ممالک میں مسلسل ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب نے منصب سنبھالا تو یہ کام اگین ہونا تھا۔ انہوں نے اپنا چینل استعمال کیے، خود بھی کیے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کہا، انہوں نے بھی بات چیت کی، اور بالآخر وہ رک گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بین کر دیا جناب، وہ نمائش بین کر دی گستاخانہ خاکوں کی۔ تو یہ چیز تھی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ میں جب ملے ملائیشیا کے مہاتیر محمد، طیب اردوان اور وزیر اعظم عمران خان، وہاں پہ انہوں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ جناب ہم ایک ایسا نیوز چینل بنائیں گے جو امت مسلمانوں کے اور خاص طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ناموس، ان سب کی حفاظت کرے گا، اور ہم اپنا نیریٹو دیں گے، مسلمان اپنا نیریٹو دیں گے، دین اسلام کے بارے میں نیریٹو دیا جائے گا، جو ایک دین اسلام کی ایک مسخ شدہ تصویر پیش کی جاتی ہے۔ یہ تھا۔ اب جناب اس کے بعد مسلسل یہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اس پہ بھی یہ سلسلہ چل نکلتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک خاص لگاؤ ہے جو بالکل ان میچیبل ہے، کسی کے اور کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا کسی بھی کے ساتھ۔ پیار محبت جو ہمارا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، وہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ ایک ٹرینڈ تھا، اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت پاکستان کی اس کی بات چیت چل رہی تھی، یوٹیوب انتظامیہ کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی تھی، فیس بک کے ساتھ بھی چل رہی تھی، ٹویٹر کے ساتھ بھی چل رہی تھی۔ بالآخر جناب اچھی خبر، بڑی خبر یہ ہے، خوشی کی خبر یہ ہے کہ یہ تینوں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، یہ سب کے سب ایگری ہو گئے ہیں جناب کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی یہ بات مان لی گئی ہے، پاکستان کی بات مان لی گئی ہے کہ جناب اب کوئی بھی قابل اعتراض مواد اگر ہوا، یعنی کوئی کسی بھی یوٹیوبر ہے، فیس بک پہ کوئی بھی اس کا یوزر ہے، یا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی اس طرح کی کرتا ہے تو وہ فی الفور ہٹایا جائے گا، اور پاکستان فی الفور یہ کام پاکستان کی پوائنٹ آؤٹ کرے گا، پاکستان کرے گا، پاکستان کے ادارے کریں گے، اس کو ہٹایا جائے گا، اور اس طریقے سے ان کو بھی ضابطے میں لایا جائے گا۔ اور یہ پاکستان میں ان کے آفیسز بھی آ رہے ہیں، یوٹیوب کا بھی آ رہا ہے، فیس بک کا بھی، ٹویٹر کا بھی، ان کے انتظامیہ کے لوگ یہاں ہوں گے پاکستان میں۔ تو جناب یہ ایک اچھی اور بڑی خبر ہے کہ اب یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ مادر پدر آزادی نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ جناب ہم تو اظہار رائے کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں۔ جناب اگر اظہار رائے کی، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے گوروں کے ساتھ گوروں کی ہی ٹرمز میں بات کی تھی، انہی کی اصطلاحوں میں بات کی تھی کہ اگر ہولوکاسٹ کا ذکر نہیں ہو سکتا تو پھر مسلمان جو کہ 1.25 ارب سے زیادہ ہیں، ان کے جذبات آپ کیوں مجروح کرتے ہیں؟ اس سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے۔ انتہا پسندی دوسری سائڈ سے آتی ہے، کیونکہ یہ صرف یہ انتہا پسندی نہیں ہے
کہ جناب آپ الزام مسلمانوں پہ لگا دیں، اصل انتہا پسندی وہ ہے جو دوسری طرف سے آتی ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، 1.25 ارب سے زیادہ ان کے فالوورز ہیں، آپ ان کی توہین کریں، نعوذ باللہ۔ تو جناب یہ ایک اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کو، جاتا ہے پرائم منسٹر خان کو، جاتا ہے مہاتیر محمد کو، جاتا ہے طیب اردوان کو، جاتا ہے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹی وی چینل لا رہے ہیں، لائے نہیں، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے مطالبات مانے جا رہے ہیں۔ تو جناب اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، تازہ خبر کی طرف۔ تازہ خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اور گتھم گتھا آج تو عمر ایوب خان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ بال بال بچے، اور یہ حملہ کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے۔ اور کیوں کر رہے تھے حملہ، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ کل بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہلے کیا کہنا چاہیے کہ وہ ایک جلتی پر تیل کا کام جو کہتے ہیں، کل وہ کیا، وزیر اعظم عمران خان کو کہا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے، اور آج اس کی جو وضاحت کی انہوں نے وہ بڑی ہی افسوسناک اور بہت شرمناک تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی وضاحت انہوں نے کیا کی ہے۔ کل یہ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا، پیچھے بیک گراؤنڈ وہی ہے جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ جناب بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نیب نے کال اپ نوٹس دے دیا ہے، اور وہ ہے کل نیب نے بلایا ہوا ہے۔ وہ بڑا خطرناک قسم کا نوٹس ہے، اور اس سے بچا نہیں جا سکتا، کیونکہ نیب کے پاس جو ڈاکومنٹس مل گئے ہیں، ایویڈنس مل گیا، آڈٹ رپورٹ مل گئی، جس پہ بلاول بھٹو صاحب کے دستخط ہیں بطور ڈائریکٹر کے، اور پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اس وقت 1 سال کا تھا، اس لیے مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، تو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، نیب نے اپنی تحقیقات جاری رکھی، اور ڈاکومنٹ مل گیا۔ اب 1 سال کا بچہ دستخط تو نہیں کر سکتا، اس لیے وہ 1.22 بلین کا ایک ہے، اور وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کے ساتھ ان کا لنک بنتا ہے، یہ چیز ہے۔ فاروق چناکی صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں، کل انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ کال اپ نوٹس واپس لیں، لیکن نہیں لیا گیا، اور آج اس کا تشدد جو ہے وہ زیادہ دیکھا گیا قومی اسمبلی میں۔ تو کل انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو چھوٹا کہا، اور جب چھوٹا کہا تو اسپیکر قومی اسمبلی نے وہ حذف کروا دیے الفاظ، اور اس پہ انہوں نے یہ بھی بلاول نے یہ پھر کہا کہ جناب نہیں، آپ کون ہوتے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ کام نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا دفاع کرے، بھائی کیوں نہ کرے، اسپیکر قومی اسمبلی کا کام ہے کہ قومی اسمبلی کو قانون اور ضابطے کے مطابق چلائے، اخلاقیات کے مطابق چلائے، اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بیہودہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کل کا غصہ وہ میں بتاتا ہوں آج کیسے نکلا۔ لیکن ایک بات اور، آج بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ سے باہر آ کے جو گفتگو کی بہت حیران کن تھی، اور وہ کیا تھی، انہوں نے کہا جی میں نے، عمران خان نے نریندر مودی کو چھوٹا آدمی کہا تھا، ان کو وزیر اعظم تھے اور ان کو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے، تو میں نے تو وہی الفاظ عمران خان کے دہرا دیے۔ مجھے تو ایسے لگا بالکل کرنٹ نہیں لگ جاتا جسم میں کہ بھائی کہاں نریندر مودی ایک بچر، اور اس پہ پوری دنیا اس وقت لان تان کر رہی ہے، ان کے اپنے عوام اس پہ لان تان کر رہے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم و ستم، اس کا ذمہ دار نریندر مودی ہے، گجرات میں جو مسلم کش فسادات ہوئے اس کا ذمہ دار مودی ہے، اس کو بچر کہتے ہیں، بچر آف گجرات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس وقت پورے بھارت میں اقلیتوں کو دبانے کے لیے، اقلیتوں کو کل کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، نریندر مودی کر رہا ہے، وہ اس کے ترجمان بلاول بھٹو بن گئے۔ اگر عمران خان نے اس پس منظر میں مودی کو کہا چھوٹا آدمی ہے، تو جناب بی جے پی کو جواب دینا چاہیے، بی جے پی کے کسی رکن کو جواب دینا چاہیے، اس کے بارے میں احتجاج ہونا چاہیے انڈیا کی لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، وہاں کی قومی اسمبلی میں، وہاں کے سینٹ میں ہونا چاہیے، بی جے پی کو اعتراض کرنا چاہیے، آر ایس ایس کو اعتراض کرنا چاہیے، وہ عمران خان پہ تنقید کریں۔ لیکن نریندر مودی کے ترجمان بن کے پاکستان میں بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ جواب دیں، یہ ایک حیرت ناک بات تھی۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات ہو نہیں سکتی کہ آپ سیاسی دشمنی میں یہ بھی بھول جائیں کہ نریندر مودی پاکستان کا اور مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق واسطہ رکھتا ہے، اور اس کا کتنی عزت، یہ چیز جناب۔ تو یہ ہلا گلہ بہت زیادہ ہوا۔ اور آج اس میں کیا ہوا، آج عمر ایوب خان نے جب زرداری صاحب کا نام لیے بغیر جب 10% کہا، تو اس پہ پیپلز پارٹی سیخپا ہوئی، اور پیپلز پارٹی انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ان تک جناب پہنچ گیا پیپلز پارٹی کے ارکان،
اور آغا رفیع اللہ سب سے آگے تھے، وہ انہوں نے جھینا جھپٹی بھی کی، اور ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری، اس وقت وہ اجلاس کی چیئر پہ، اسپیکر کی چیئر پہ وہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ آپ گریبان اور یہ اس طرح کے کام نہ کریں، ہاتھا پائی مت کریں، یہ الاؤ نہیں ہے۔ تو اگر درمیان میں وزراء نہ آتے، پی ٹی آئی کے ارکان نہ آتے، تو باقاعدہ طور پہ عمر ایوب خان کو کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا آج۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ ہے، وہ گوہر ایوب خان کے بیٹے ہیں، اور گوہر ایوب خان جنرل ایوب خان کے بیٹے ہیں، اور جنرل ایوب خان کے ماشاء اللہ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنا سیاسی سفر کا وہاں سے شروع کیا تھا۔ ان کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے، اور ان کو کس نام سے پکارتے تھے اس بات کو چھوڑ دیں، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ چیز چل رہی تھی، تو آج پھر یہاں تک معاملہ گیا، لیکن الزامات کا جواب جناب جہاں دینا چاہیے وہاں نہیں دے رہے، بلکہ معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہا ہے، اور گتھم گتھا کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تھی۔ ایک تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنی ہوگی، اس میں میں نے عام آدمی پارٹی کا ذکر کیا تھا، اس میں ایک چھوٹی سی غلطی ہے، وہ تصحیح کر دوں۔ وہ عام آدمی پارٹی جب 2012-13 میں جب میں نے اپنی ملاقات کا ذکر کیا تھا وزیر اعلیٰ دہلی کیجریوال سے، تو اس وقت ان کے جو الائز تھے وہ بی جے پی نہیں تھی، کانگریس پارٹی تھی، کانگریس کے لوگ ان کے ساتھ تھے، ان کی مخلوط حکومت تھی۔ اور جب انہوں نے ایک احتساب کا بل پاس کروانے کی کوشش کی، جیسے ہمارے اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے نیب کا، کیونکہ کرپشن فری سوسائٹی چاہتے ہیں، کیجریوال بھی عام آدمی پارٹی کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے جب وہ اکاؤنٹیبلٹی کا بل لے کے آئے تھے، تو کانگریس نے اس کا انکار کر دیا تھا کہ جی ہم یہ نہیں پاس کر سکتے، کیونکہ اس میں کانگریس کے لوگ اس کی زد میں آ رہے تھے، لہٰذا وہ مخلوط گورنمنٹ ختم کر دی تھی، اور کیجریوال نے اسمبلی توڑ کے نیا الیکشن کروا دیا تھا، اور پھر نئے الیکشن میں وہ آئے تھے تو ان کی 60 سے زیادہ نشستیں ان کو ملی تھیں۔ میں نے کہا تصحیح کر دوں، ایک غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، تاریخ درست رہنی چاہیے، اور جن لوگوں نے مجھے اس پہ توجہ دلائی ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔